کے لیے پانی ہے۔ میرے دریاؤں کو جب قتل کیا جانے لگا، بس اسی دن سے میرے خون میں طغیانی ہے، اور میرے ہمسائے میرے بھائی میرے قاتل ہیں۔ میرے ہمسائے میرے بھائی میرے قاتل ہیں، ان سے اب کوئی توقع بڑی نادانی ہے۔ اور اے خدا، یہ ہے 1.25 لاکھ شہیدوں کا لہو، اے خدا یہ ہے 1.25 لاکھ شہیدوں کا لہو، اے خدا یہ میرے کشمیر کی قربانی ہے۔ سٹیج اور پنڈال میں بیٹھے واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، چیرالہ میں اس سے پہلے کئی بار مختصر سی تعداد کی نشستوں میں حاضری کا موقع ملا، اور آج آپ لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھ کے، ایک بھرپور اجتماع دیکھ کے بہت اطمینان ہو رہا ہے کہ کانڈی کا یہ بیلٹ، میں خود چونکہ کانڈی سے ہوں اور اس کے ایک سرے پہ آپ موجود ہیں، آپ کے شعور کو، آپ کی جرأت کو، آپ کی کمٹمنٹ کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ سیکریٹری صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ پروگرام چلایا۔ چیرالہ سے ایک وابستگی میری یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ سیکریٹری صاحب کے دادا محترم استاد الحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق صاحب میرے استاد رہے ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے پلندری میں، تو جب اس نسبت سے میں ان کے پوتے سے شفایت الرحمان سے ملا تو مجھے بڑا قلبی اطمینان ہوا۔ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں محترم سعید صاحب، وسیم صاحب، اظہر صاحب، شمریز صاحب، فیاض صاحب، خلیق صاحب، احمد بھائی اور دیگر جو بھی دوست، شاید میں سب کے نام نہ لے سکوں، آپ نے اس خوبصورت بزم کو سجایا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قاری نصیر صاحب کی دعا دار اور رنگا رنگ تقریر کے بعد ہم جیسے لوگوں کو لوگ اتنا سننا پسند نہیں کرتے۔ قاری صاحب بڑے ہردل عزیز مقرر ہیں اور انتہائی سادگی سے عام فہم عوام کی زبان میں بڑی اہم باتیں وہ آپ سے کر گئے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں۔ دوستو، ریاست جموں کشمیر کے قومی مسئلے کو دن بدن جب ہم پیچیدہ ہوتا دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور میں نے واحد اعجاز میر جو مظفر آباد کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے چند اشعار اپنے گفتگو کے آغاز میں پڑھے۔ اپنے وطن سے محبت انسان کا بہت بڑا فطری جذبہ ہے۔ انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو بغیر سمجھائے، بغیر بتائے اپنے وطن سے اس کی محبت موجود ہوتی ہے۔ یہی محبت ریاست جموں کشمیر کے باسیوں کی بھی اپنے وطن کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس محبت پہ بہت کاری ضربیں لگی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن 2 باتیں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ ایک یہ کہ جب 47 میں سب کنٹیننٹ کی تقسیم ہوئی اور اس کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر کی ہماری اس خوبصورت سرزمین کو تقسیم سے دوچار ہونا پڑا، جبری تقسیم سے دوچار ہونا پڑا، تو 2 باتیں ہمارے ذہنوں میں بھری گئی۔ نصاب تعلیم کے ذریعے سے، نظام تعلیم کے ذریعے سے، سماجی روایات کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے، لیڈروں کے پھیلائے ہوئے جال کے ذریعے سے۔ ایک یہ کہ ہمارا ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے۔ یہاں چونکہ 80% اکثریت مسلمانوں کی رہتی ہے، لہذا مسلم آبادی کو مسلم اکثریتی ملک پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے، اس لیے کہ ملک اور مذہب کو ایک ساتھ کر دیا گیا۔ یہ مسئلہ تب سے اب تک پچھلی 5 صدی میں اس چوتھی جنریشن کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا گیا کہ مذہب اور وطن کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے،
اور دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جو مذہب کے نام پہ بنا ہے، اور اس نے مذہب کو سنبھالا دیا ہوا ہے، اس نے مذہب کو تھاما ہوا ہے، وہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اس قلعے کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، اس کے نتیجے میں باقی سب کچھ بھول جانا، یہ مسلمان کا ایک شیوا ہونا چاہیے۔ چنانچہ بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر پڑھے، بغیر تحقیق کیے ایک روح میں بہہ گئے ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک بھی برداشت ہے، ننگ بھی برداشت ہے، ذلت بھی برداشت ہے، غلامی بھی برداشت ہے، سب کچھ برداشت ہے، بس ہم پاکستان، مملکت پاکستان کا ایک دفاعی حصار ہے۔ پاکستان محفوظ رہے، یہ ایک ایسا کانچ ہے، یہ ایک ایسا شیشہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو امت مسلمہ بکھر جائے گی، اسلام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس چار دیواری کے اندر، پاکستان کی چار دیواری کے اندر اسلام اور مسلمان محفوظ ہے، اور کشمیری اس کے بلا تنخواہ سپاہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے پاکستان 1000 سال تک جنگ لڑے گا، گھاس کھائے گا، لیکن کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑے گا۔ ہم نے اعتبار کر لیا، مان لیا ہم نے کہا جب بھی مشکل وقت آئے گا، ہمارے لیے تو بہت بڑی فوج ہے جس نے ہمارا سارا بجٹ کھا لیا، ہم نے یہ فوج پالی اس لیے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آخری سپاہی اور آخری گولی تک ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے۔ ہم سے یہ وعدے کیے گئے کہ سری نگر تو بہت قریب ہے، دارالحکومت کو راولہ کوٹ سے اٹھا کے ظفر آباد میں قائم کیا گیا، کہا کہ سری نگر قریب پڑتا ہے، ہم نے سری نگر جانا ہے، ہم صرف سری نگر تک رکنا نہیں ہے، ہم دنیا میں مذہب پھیلانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا تو پہلا اور بہترین ہدف جو ہے وہ دہلی کے لال قلعے پہ پاکستان کا اسلامی جھنڈا لہرانا ہے۔ ہم نے حقیقت کو بھول کر خوابوں کی ایک دنیا بنا لی، پاکستان کو اپنے خوابوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ خواب کب نہیں ٹوٹے جن کی طرف راجہ طفیل عجائب اشارے کر رہے تھے، بہت سی مثالیں دے رہے تھے۔ کہا گیا کہ کشمیر کی جنگ دراصل تکمیل پاکستان کی جنگ ہے۔ پوچھا گیا کہ تکمیل پاکستان تو بنگال سے ہونا چاہیے تھا، وہ توڑ کے تم نے پاکستان آدھا کر دیا ہے، آدھے سے بھی آدھا کر دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ جب ایک اکثریت اقلیت سے الگ ہو گئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ کہنے والے غدار ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا کیا برداشت کیا ہم نے۔ 5 اگست 2019 کے بعد دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے دماغوں نے اس سارے فریب کو، اس سارے مکر کو، اس سارے فراڈ کو تش تش بام کر دیا۔ سب کچھ ننگا ہو کے سامنے آ گیا، سب کچھ واضح ہو گیا کہ یہ دھوکہ تھا، یہ فراڈ تھا۔ جب وزیر اعظم پاکستان نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اب جو آدمی مقبوضہ کشمیر کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا، ہم کشمیر کے لیے ہندوستان سے جنگ نہیں کریں گے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے 1.25 لاکھ سے زائد لوگوں کو کیوں شہید کرایا گیا؟ کیا ہم آج سوال نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ 5 صدی میں اتنا جھوٹ کیوں بولا گیا؟ ہمارے لوگ وطن سے بے وطن ہوئے، ایک خونی لکیر درمیان میں کھینچی گئی جس کے اس پار اور اس پار لوگ آہوں اور سسکیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پاکستان کو اپنے خوابوں کی تعبیر کا مرکز بنایا، اور آج جب کھڑے ہونے کا وقت تھا تو نادان گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی ایسا مشاہدہ، قاری صاحب کو ایسا معجزہ دکھا دیں ان کو؟ ایسا کوئی معجزہ اس کے بعد دیکھنے کا نہیں ہے۔ لہذا آج یہ بات تاریخ نے سچ ثابت کر لی ہے
کہ منافق کی جتنی علامات ہوتی ہیں وہ اس ہمسائے میں موجود ہیں. میرے ہمسائے، میرے بھائی، میرے قاتل ہیں، ان سے اب کوئی توقع بڑی نادانی ہے، اب کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. لہذا آج مقبول بٹ شہید کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس مقبول بٹ نے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا یہ بات کہی تھی کہ یہ وطن ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے لیے ہم لڑیں گے اور اس پہ حکومت ہم کریں گے. اس وطن کی آزادی کی لڑائی صرف اور صرف اس وطن کے بیٹے لڑ سکتے ہیں. کوئی پاکستان، کوئی ہندوستان، کوئی عالم اسلام اس وطن کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑے گا. کہاں گیا امت مسلمہ؟ کہاں گیا پاکستان؟ یو اے ای کے ممالک، ساری دنیا خاموش. لے دے کے ایک تقریر یو این او کی وزیر اعظم پاکستان کی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ کلب تقریری مقابلے کا ہوتا تو یقیناً وزیر اعظم پاکستان کو نمبر 1 پہ انعام ملنا چاہیے تھا کہ سب سے اچھی تقریر تھی. لیکن دنیا کے کسی ایک ملک نے سوائے ترکی کے کسی دوسرے ملک نے آپ کے حق میں آواز تک بلند نہیں. اتنی اچھی تقریر کے بعد کیوں آواز بلند نہیں کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ چیخا گیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں، چیخا گیا کہ مظفر آباد میں کشمیر بڑھے گا پاکستان کا نعرہ. پاکستان کا وزیر خارجہ مظفر آباد کی اسمبلی میں آگے لگاتا ہے، جسے شرم آنی چاہیے تھی. کیوں نہیں سنی گی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو مذہبی مسئلہ بنایا، دنیا کو ہمارے مذہبی مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو پاکستان اور ہندوستان کا سرحدی تنازع بنایا ہے، اور دنیا کو دنیا کے سرحدی تنازعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آزاد قوموں کے ایجنڈے پر دنیا کی قومی آزادی کی تحریکیں تو موجود ہیں کہ وہ اس کی سپورٹ کریں، وہ اس کے حق میں قراردادیں پاس کریں، وہ اس کے حق میں دنیا کو مجبور کریں، جیسے مشرقی تیمور میں ہوا، جیسے الجزائر میں ہوا. لیکن کشمیر کے مقدمے میں دنیا کا کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ نے اپنا سرحدی تنازع بنایا ہے، اور سرحدی تنازعات دنیا کی آزاد اقوام کے ایجنڈے پہ ہوتے ہی نہیں. ہمیں آج یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ یہ مذہبی تنازع ہے، نہ یہ سرحدی تنازع ہے. ملکوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ایک ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کو برابر کی حیثیت سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب خطہ ہے کہ یہاں ملک اور مذہب کو ایک ساتھ کر دیا گیا. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 2 کروڑ انسانوں کا ایک تاریخی وطن ہے. پاکستان کوئی تاریخی وطن نہیں ہے، یاد رکھیے دوستو. پنجاب تاریخی وطن ہے، سندھ تاریخی وطن ہے، پختونخوا تاریخی وطن ہے، بلوچستان تاریخی وطن ہے. پاکستان کوئی تاریخی وطن نہیں ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے جو ایک بڑی طاقت کے حق میں دوسری طاقت کے خلاف سیکیورٹی کی بنیاد میں بنائی گئی تھی. اور سیکیورٹی اسٹیٹس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہے وہ تاریخی اسٹیٹوں کو کچلنے کے لیے بنی ہے، وہ تاریخی اسٹیٹوں کی تاریخی ہستی مٹانے کے لیے بنی ہے. پاکستان کی ریاست پاکستان کی اقوام کے لیے، پاکستان کی اپنی اقوام کے لیے، پاکستان کی اپنی قومی اکائیوں کے لیے ایک باقاعدہ جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ ریاست جموں کشمیر کی تاریخی حیثیت کی قاتل ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں. اور یہاں میں اگر ایک اور بہت سخت بات کہہ دوں لیکن سچ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا جو تاریخی مقدمہ ہے دوستوں، میں اس پر تفصیل میں بات نہیں کر سکتا، میں ڈاکٹر صاحب کو ٹائم نہیں لینا چاہتا. اس مقدمے کا جو تاریخی فرعون ہے، اس تاریخی فرعون میں میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان کہیں بھی کسی اعتبار سے بھی کہیں بھی لیگل پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کا کیس کلیتاً لیگل ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں دھاڑا مارنا کہتے ہیں، دھاڑا مارنا. کسی لیگل فورس سے پاکستان کا کوئی ایسا ڈاکومنٹ سائن نہیں ہے جو دنیا کی کسی قوم کے سامنے پیش کیا جا سکے. ایک دھاڑا مارا
ایک انلیگل گورنمنٹ یہاں بنائی گئی، اس سے انلیگل معاہدے کروائے گئے، انلیگل قراردادیں پاس کروائی گئی، جیسے آج گلگت کی اسمبلی سے انلیگل قرارداد پاس کروائی جا رہی ہے۔ یہ ساری انلیگلٹی ہے، اس کی کوئی لیگلٹی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر پہ اگر کوئی تاریخی مکالمہ بنتا ہے، اگر جبر اور قبضے کا کوئی تاریخی واقعہ بنتا ہے، تو وہ ریاست جموں کشمیر کی اقوام اور ہندوستان کے ساتھ بنتا ہے۔ ہمارے مقدمے کا فریق ہندوستان ہے، جس کے ساتھ ایک تاریخی ڈاکومنٹ سائن ہے، وہ جبر کی بنیاد پہ ہے، ظلم کی بنیاد پہ ہے، جس بنیاد پہ بھی ہے۔ مقدمے کا ایک فریق ریاست جموں کشمیر کے شہری ہے اور دوسرا فریق ہندوستان ہے، پاکستان کو بیچ میں ہے نہیں ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، ہماری نئی نسل کو اتنا ورگلایا گیا، اتنا گمراہ کیا گیا کہ آج ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج ایک بچے سے پوچھیں گے تم کون ہو، وہ کھڑا ہو کے کہے گا میں پاکستانی ہوں، دوسرے بچہ کہے گا میں کشمیری ہوں، تیسرا بچہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ نصاب تعلیم کے ذریعے سے اس کو اتنا گمراہ کر دیا گیا، اسے اپنے وطن کا، اپنے مذہب کا اور اپنے پڑوس کے رشتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسے کوئی معلوم نہیں ہے پڑوسی کیا ہوتا ہے، وطن کے ساتھ رشتے کیا ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ رشتے کیا ہوتے ہیں، ان کی حدود و قیود کیا ہوتی ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ لہذا میں آپ دوستوں سے عرض کروں، دوستوں ہم تاریخ کے ایک بہت زیادہ مشکل موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ہم 47 پہ اعتراضات اور سوالات اٹھائیں گے، ہم 47 کے بعد والی پون صدی پہ سوالات اٹھائیں گے، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد آنے والی نسلیں ہمارے اوپر سوالات اٹھائیں گی۔ وہ سوال ہمارے اوپر ہوگا۔ آج تو ہم روتے ہیں کہ اس 40-45 لاکھ کی آبادی خطہ بے آئین کو اتنا پسماندہ رکھا گیا، اتنا ذلت میں رکھا گیا کہ یہاں کے ایک ایک گھر آپ گن کے دیکھیں کہ جس کی نسلیں برباد، 50 سال سے لوگ باہر مزدوریاں کر کے اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں، اپنی مدد کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی صحت کا بندوبست کر رہے ہیں، اور کہا گیا کہ ہم آزاد ہیں۔ کسی قوم کی غلامی کی اس سے بدترین شکل کوئی نہیں ہوتی کہ وہ قوم اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے اور حقیقی معنی میں وہ غلام ہو۔ آزاد کشمیر جتنا بدترین غلامی میں ہے، سیاسی غلامی میں، معاشی غلامی میں، جس قدر بدترین غلامی یہاں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے، میں دعوے سے کہتا ہوں، ہندوستانی مقبوضہ خطے میں آپ کو بغاوتیں ملے گی ہندوستان کے سیاسی تسلط کے خلاف، اس کے فوجی تسلط کے خلاف۔ ہندوستانی مقبوضہ خطے میں کبھی آٹا مہنگائی کے اوپر تحریک نہیں ملے گی، کبھی ہاسپٹل کی فیسلٹی کے اوپر تحریک نہیں ملے گی، کبھی تعلیم کی فیسلٹی کے معاملے میں تحریک نہیں ملے گی، کبھی روڈ کے معاملے میں تحریک نہیں ملے گی، کبھی انفراسٹرکچر کے معاملے میں تحریک نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، تلاش کر کے دے دو، میں مان لیتا ہوں، مان لوں گا۔ دہلی نے ہر چیز سے نوازا ان لوگوں کو، لیکن 5 اگست کے بعد مقبوضہ خطے کے ہر پیر و جوان کے زبان پہ یہ الفاظ ہے کہ ہماری غیرت کا سودا کیا گیا ہے، ہماری توہین ہوئی ہے، ہم اپنی اس قومی توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مظفر آباد کی غلام اسمبلی میں، جی بی کی غلام اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کراتا کے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا 5واں بیٹا تسلیم کر دو۔ شرم کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم غازیوں کی اولادیں ہیں؟ تم نے تو اپنے پرکھوں کی تباہی و بربادی کر دی، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تم اتنے گئے گزرے لوگ۔ لہذا دوستو، سری نگر کی آزادی کی فکر چھوڑ دیجئے، سری نگر والے آپ سے زیادہ ہوشمند ہیں، جموں والے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لداخ والے اپنے اسٹیٹ سبجیکٹ کی حقیقت کو آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ جب تک مظفر آباد آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک سری نگر آزاد نہیں ہو سکتا۔ سری نگر کی آزادی مشروط ہے مظفر آباد کی آزادی سے۔ جب تک مظفر آباد کا یہ غلام ایوان، یہ ایوان جس میں 50 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان قیدیوں سے اس ملک کو آزادی نہیں دلوائیں گے اس وقت تک آگے کوئی قدم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ لہذا آنے والا وقت بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، پہلے یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں چونکہ بیس کیمپ کا ایک لولی پاپ دے کے ہمارے یہ خوبصورت درخت، ہماری یہ خوبصورت زمینیں، یہ خوبصورت چوٹیاں، یہ ہماری دسترس میں تھی، ہمارے اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی برادری کے لوگ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟
اب جب پاکستان انضمامی پالیسی کی طرف جا رہا ہے، جس پہ بات پہلے بھی ہو چکی، میں تفصیل میں بات نہیں کروں گا، تجزیے کا وقت نہیں ہے، آپ کے یہ خوبصورت چوٹیاں خرید لی جائیں گی، یہاں بیریا اور ڈی ایچ اے کے بڑے بڑے انویسٹر آ جائیں گے، یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں اور کوٹھیاں بنیں گی، پنجاب اور کے پی کے اور سندھ کے بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار یہاں آ کے اس خوبصورت موسم میں اپنے مکانات اور حویلیاں بنائیں گے، میرا پوتا اس کی حویلی پہ بدو کھڑا لے کر اپنے ہاتھ میں اس کے چوکیدار ہوگا۔ اس وقت جب اس کو بتایا جائے گا کہ 5 اگست کے بعد جب تمہارا وطن لوٹا جا رہا تھا، اس وقت سجاد نامی ایک آدمی تقریریں کیا کرتا تھا، لیکن عمل کے میدان میں اس نے کچھ نہیں کیا، آج اس کی نسلیں بھگت رہی ہیں، آج اس کے بچوں کو چوکیداری دے کے جا رہے ہیں، ان کو گھر کے پہرے دار بنا کے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فلسطینی جب زمینیں بیچ رہے تھے تو ہندوستان کے ہوشمند لوگوں نے فلسطینیوں کو کہا تھا زمینیں مت بیچیو، کل اس کا خمیازہ بھگتے گی تمہاری نسلیں۔ وہ ساری زمینیں بیچنے کے بعد بطور قاری صاحب کے آج فلسطینی خدا سے دعا کر رہے ہیں، خداوندہ ہمیں آزادی دے دے۔ آزادی اس طرح کی قوموں کو نہیں ملا کرتی جو اپنی نسلوں کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اپنی قومی آزادی کے لیے، اپنی قومی شناخت کے لیے، اور قومی آزادی اور قومی شناخت کا مطلب صاف اور واضح ہے، بڑا دو ٹوک ہے، ہمارے وسائل پہ ہماری ملکیت کو تسلیم کیا جائے، ہمارے حق حکمرانی دیا جائے، ہم اپنے وطن کے فیصلے خود کریں گے، ہم اپنے وطن کے وسائل سے خود استفادہ کریں گے۔ آپ کے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ سے لے کر میرپور کے مگڑا ڈیم تک 5-6 ڈیم بن رہے ہیں، خدا کی قسم صرف ان کی ملکیت ایک کیلکولیشن کے مطابق اگر آزاد کشمیر کے عوام کو مل جائے، آزاد کشمیر کا ہر شہری یہاں کفیل بن کے زندگی گزار سکتا ہے، اس کو کوئی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا اس کی طرف آئے گی، دنیا اس کو سرمایہ دے گی، یہ تحقیق کرے گا، یہ جستجو کرے گا، یہ علم کے نئے جہان وا کرے گا۔ اس نے تو دنیا میں بڑے مقام پہلے بھی پیدا کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے وسائل بے دردی سے لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے حق حکمرانی ہم سے چھین لیا گیا، اور اب تو آخری جو کچھ چھوٹا موٹا بچا ہوا تھا وہ بھی جا رہا ہے۔ اس لیے یہ وطن فروشوں اور وطن دوستوں کی جنگ ہے، یہ کسی اور کی جنگ نہیں ہے۔ ایک طرف وطن فروشوں کی فوجیں ہیں، ایک طرف وطن دوستوں کی ہے، وہ وطن دوست توقیر گرانی ہے، وہ وطن دوست صغیر خان ہے، وہ لیاقت حیات ہے، وہ کوئی دوسرا تیسرا ہے۔ میں اس کا سپاہی بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے کسی کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں وطن فروش کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں وطن کے غداروں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری نسلوں کو بیچا ہے، جنہوں نے ہماری وطن کو بیچا ہے، ہماری شناخت کو بیچا ہے، ہماری تہذیب کو بیچا ہے، ہمارے کلچر کو بیچا ہے، ہماری زبانوں کو گم کیا ہے، وہ لوگ وطن فروش ہیں۔ آپ لوگ ہوش کے راکھن لے کے وطن دوستوں اور وطن فروشوں کے درمیان میں حد فاصل قائم کر کے اپنے کردار کا تعین کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔